بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کبائر یعنی وہ گناہ جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، یا ہم اپنی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے گناہ، ان کا سلسلہ جو چل رہا تھا۔ آج جن 3 کبائر کا یا 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے وہ زنا، لواطت اور سود کھانا ہے۔ زنا ایک معروف سا لفظ ہے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جسے تمام شریعتوں میں، ہر نبی کی شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسی بری بلا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی معاشرہ تباہی کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے۔ یہ ایسی گندی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے افراد کے اندر اور معاشرے کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اپنے لپیٹ میں 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں لوگوں کو لے کے چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز بڑی مبغوض اور بڑی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، یعنی وہ کام جو انسان کو زنا کے قریب لے جاتے ہیں، جیسے کسی ایسی عورت سے جو آپ کے محارم میں نہیں ہے اس کی طرف دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کو چھونا، یہ سارے وہ کام ہیں جو زنا کے قریب لے جاتے ہیں۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بری چیز ہے، بڑی بے حیائی کی چیز ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا گندا راستہ ہے جو کوئی اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی جو سزا رکھی ہے وہ سخت ترین سزاؤں میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مرد ہے یا عورت اگر وہ شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے برسائے جائیں۔ کتنا؟ 100 کوڑے۔ یہ سزا ہے اس کی جو زنا کرے۔ تو شریعت نے اس فعل کی قباحت ہی کی وجہ سے اس کی سزا بہت بڑی رکھی ہے۔ زنا ساتھیوں، کوئی بھی زنا ہے وہ بہت برا ہے اور بڑی بری چیز ہے، بہت برا ہے اور بڑی بری چیز ہے۔ البتہ زنا کی بعض صورتیں ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے اور بڑھ کر کے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی، ظاہر بات اس کے حقوق ہیں، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن سے زنا کرے تو یہ زنا کی بڑی گندی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ذرا دیکھیے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور کسی ایسی جان کو نہیں مارتے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا مارنا حرام قرار دیا ہے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں
جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس خالق نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے دنیا میں لایا ہے، جو تمہیں جس نے تمہیں زندگی دی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو صرف اس لیے مارے کہ تو اسے کھلا نہیں پائے گا، تو اس کے کھانے کا انتظام نہیں کر پائے گا۔ اور پوچھا گیا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ یعنی زنا تو ویسے ہی کبھی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ہوتے اور بڑا کبھی، اس کا قبح اور اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے محارم کے ساتھ زنا، محارم یعنی وہ عورتیں جن سے شادی حرام ہے، جن سے شادی حرام ہے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہیں، بھتیجی ہے، بھانجی ہیں، یہ اس قسم کی عورتیں، ان کے ساتھ زنا یہ اور بھی بری چیز ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے تو یہ ہے کہ آدمی انتظار بھی نہ کرے، انہیں فوراً قتل کر دے۔ اسی طریقے سے بوڑھے آدمی کا زنا کرنا، ظاہر بات زنا چاہے جوان کرے، نوجوان کرے، ادھیڑ عمر کا کرے، بوڑھا کرے، وہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ لیکن ایک ایسا بوڑھا شخص جس کی شہوت کمزور پڑ گئی ہے، جو اپنی شہوت پر کنٹرول کر سکتا ہے، وہ اگر زنا کرتا ہے تو زنا کی یہ بہت ہی بری صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے باتیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں پاک کرے گا، بلکہ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت دن نہ تو بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا یعنی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ چوتھی چیز ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا وہ شخص ہے، بوڑھا ہے لیکن زنا کرتا ہے، بوڑھا ہے لیکن برے کام کی عادت اس کی نہیں گئی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو حاکم ہے، بادشاہ ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ ویسے بھی کبیح چیز ہے، چاہے عالم بولے یا جاہل بولے، بڑا بولے یا چھوٹا بولے، لیکن بادشاہ جو بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، اس کے کس کا ڈر ہے؟ اس کو کیوں ڈر کر کے بولے؟ وہ ایسا جھوٹ بولتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، فقیر ہے، مسکین ہے اور کبر اور گھمنڈ سے کام لیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی زنا کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو بعض صورتوں کے مقابلے میں زیادہ رب کو ناپسندیدہ ہیں۔ انہی میں سے ایک زنا کسی مجاہد کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنے گھر سے غائب ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا پڑوسی ہے، اس کا دوست ہے، اس کے خاندان کا ہے، کوئی بھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کی نگرانی کرے۔ اب نگرانی کرتے کرتے وہ خیانت کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
جو شخص مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اور وہ شخص جو ان کے نگراں بنایا گیا ہے اس کی اولاد کا، اب اگر وہ ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے سامنے اسے لا کر کے کھڑا کرے گا اور اس مجاہد سے کہے گا اس کی جتنی نیکیاں لینا چاہو، اس کی نیکیاں جتنی ہیں تم تمام نیکیاں لینا چاہو تو تمہیں کوئی روک نہیں ہے، اسے اجازت دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ناپسند چیز ہے، البتہ اس میں کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو بعض صورتوں سے زیادہ کبیرہ ہیں۔ آج کے دن کا دوسرا کبیرہ جو ہے وہ زنا ہی سے ملتی جلتی صورت لیواطت ہے، عربی میں لیواطت کہتے ہیں، ہمارے اردو میں مستعمل ہے، اغلام بازی بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی مرد کا کسی مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنا، خاص طور پر پیچھے کے راستے سے۔ ساری دنیا میں سب سے پہلے یہ کام قوم لوط نے شروع کیا تھا، اس سے پہلے یہ چیز دنیا میں معروف نہیں تھی، لوگ نہیں جانتے تھے۔ سب سے پہلے یہ کام جو کیا قوم لوط نے کیا، اسی لیے اسے لیواطت کہتے ہیں، اور اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی کہ لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر کے ان کی بستی کو الٹ دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نیچے سے اس بستی کو، مکمل بستی کو اٹھایا ہے اور آسمان تک لے گئے اور وہیں سے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا ہے۔ آج بھی روئے زمین کا سب سے نچلا حصہ سمندر کا جو ہے وہ ہے جہاں پر قوم لوط کی بستی صدوم واقع تھی۔ تو ان کا جرم ہے، نبی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی شہوت مردوں سے پورا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم لوگ کتنے بدبخت ہو، اس برائی کا ارتکاب کر رہے ہو، وہ گندا کام کر رہے ہو کہ دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ وہ کیا کام تھا؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے مرد کا انتخاب کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر کے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ حد سے، جو شہوت کے پوری کرنے کا حد اللہ نے رکھی ہے اس سے تم آگے بڑھنے والے ہو۔ تو یہ کام سب سے پہلے دنیا میں کس نے شروع کیا؟ قوم لوط نے۔ اسی لیے اس عمل کو لیواطت کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں، اردو زبان میں اسے اغلام بازی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کبیرہ میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ 3 بار آپ نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ قوم لوط کا کام جو کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور یہی حکم ان عورتوں پر بھی نافذ ہوگا جو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اپنی شہوت کو پوری کرتی ہیں، یعنی عورت کے ساتھ مل کر کے۔ اور تاریخی روایات، اسرائیلی روایات پتہ چلتا ہے کہ یہ کام بھی سب سے پہلے قوم لوط کی عورتوں نے شروع کیا تھا۔ جب ان کے مردوں نے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرنا شروع کیا تو ان کی عورتوں نے اپنی شہوت کو عورتوں سے پوری کرنا شروع کیا۔ اسلام کے اندر علماء کے نزدیک متفقہ طور پر یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی میں وہ حکم بھی داخل ہے کہ بعض وہ نالائق لوگ جو اپنی شہوت کو اپنی ہی بیوی سے، اس کے پیچھے کے راستے سے پورا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص
جو اپنے بیوی کے پیچھے کے راستے سے اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں داخل ہیں، چاہے مرد کے پیچھے کے راستے سے، مرد اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے سے، عورت کے ذریعے اپنی شہوت کو پوری کرے، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں داخل ہیں۔ تیسری چیز آج جو کبائر کے طور پر ذکر کی گئی ہے وہ سود کھانا ہے۔ سود ہماری آپ کی زبان میں ایک معروف لفظ ہے، یعنی کسی کو 1000 دے کر کے کچھ مدت کے بعد اس سے 1100 یا 1200 یا 1050 لینا، یہ خواہ کسی انسان کو دے کر کے ہے یا بینک میں اپنے پیسے کو رکھ کر کے ہے یا کسی تاجر کو دے کر کے ہے، کہ انسان ایک متعینہ مبلغ رقم دے اور اس رقم سے زیادہ کچھ مدت کے بعد طلب کرے، یا طلب نہیں کرتا اپنی زبان سے لیکن یہ چیز متفق علیہ دونوں میں ہے۔ جیسے کوئی بینک سے نہیں کہتا کہ ہاں بھائی مجھے سود دو، لیکن یہ معلوم ہے کہ بینک کا یہ نظام ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان چند گناہوں میں داخل ہے جسے ناقابل معافی گناہ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ گناہ چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صرف کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ سود کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اب تک جو سود لے چکے، دے چکے، ہو چکا، اب جو سود کسی نے کسی کو سود پر رقم دی بھی ہے تو ضرور اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے کو مومن اور مسلمان کہتے ہو تو اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سود بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں، بلکہ 7 ان گناہوں میں داخل ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ اور برباد کر دینے والے 7 گناہ آپ نے بتایا ہے۔ بلکہ ساتھیوں، سود کی قباحت کو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک حدیث جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک میں نقل کرتے ہیں کہ سود کے بہت سے درجے ہیں، 70 سے زائد درجے ہیں، اور سب سے ہلکے درجے کا سود، اس کا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب سے ہلکے درجے کا سود ہے۔ اسی لیے سود خور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ حشر کے میدان میں اس کی کیفیت ایسے ہوگی گویا کہ جن اور شیطان اس کے اوپر سوار ہے، گر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، بک رہا ہے، یعنی وہ اپنی جس طریقے سے دنیا میں پیسہ کے لیے ان تمام وعیدیں سن لینے کے بعد پھر بھی پیسے حاصل کرنے کا جنون اس کے اوپر اتنا سوار تھا کہ سود کا لینا دینا نہیں چھوڑتا تھا، یہی حال ہوگی کہ گویا حشر کے میدان میں وہ مجنون اٹھایا جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اسی لیے اسے حدیث شریف میں ان گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایاک والذنوب التی لا تغفر، تم ان گناہوں سے بچو جس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہاں پر ایک بات اور جاننے کی ہے، دیکھیے ایک سود تو وہ ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا اور عام طور پر یہ پایا جاتا ہے جسے ادھار کا سود کہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی کسی آدمی سے نقدی پیسہ لے
یا کوئی چیز نقدن خرید کر کے لے جائے، اصل اس کی قیمت کتنی ہے جی؟ کتنی ہے اس کی قیمت؟ 1000 ہے یا 2000 ہے، لیکن کہے کہ آپ لے جا رہے ہو 1 سال کے بعد میں اس کا کتنا لوں گا؟ کتنا لوں گا میں؟ اتنا لوں گا، یعنی 1500، 1100، 1200، گویا مدت کے عوض میں اگر کوئی پیسہ لیا جائے، مدت کے عوض میں کوئی پیسہ لیا جائے تو یہی سود ہے، یہی چیز کیا ہے؟ سود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت سود کی ہے، بدقسمتی سے آج لوگ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اس سے بچتے نہیں ہیں، اس سے بچتے نہیں ہیں۔ یہ شریعت کے اندر اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اگرچہ اسلام سے پہلے اسے سود نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ کیا ہے؟ نقد کو یا کھانے کی وہ چیزیں جو لوگوں کی عام غذا ہیں اور انہیں جمع کر کے رکھا جاتا ہے، عام غذا ہیں اور جمع کر کے رکھا جاتا ہے، ان دونوں چیزوں میں تبادل کے طور پر 2 شرطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک شرط یہ ہے کہ برابر سرابر ہو، یعنی کھجور ہے مثال کے طور پر، سونا ہے مثال کے طور پر، سونا مثال کے طور پر ہے، ایک سونا اچھا ہے اور ایک ظاہر بات ہے کتنا عیار ہوتا ہے، 18 ہوتا ہے، 21 ہوتا ہے، 22 ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتا ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ 18 عیار کا جو سونا ہے 22 عیار کے یا 20 عیار کے مقابل میں بدلے تو کم زیادہ لے، نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ کھجور ایک اچھی قسم کی ہے اور ایک گھٹیا قسم کی ہے، دونوں بدلے لگے تو یہ نہیں کہ آج کل جیسے سکری کھجور ہے اسے 3 کلو دے کر کے خضری کھجور 4 کلو لیا جائے، شریعت اس کو جائز نہیں قرار دیتی۔ گیہوں ایک عمدہ قسم کا ہے، ایک عمدہ قسم کا ہے، 2 کلو گیہوں دے کر کے گھٹیا گیہوں 4 کلو نہیں لینا ہے۔ اس کو شریعت نے، جس کی متعدد وجوہات ہیں اور ہم ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی، لہذا اسے شریعت کا حکم مان کر کے قبول کرنا چاہیے کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینار دینار کے بدلے، درہم درہم کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، جو جو کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، اور ایک روایت میں ہے کہ کشمش کشمش کے بدلے برابر سرابر ہونا چاہیے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ یدم بے یدن ہونی چاہیے، یدم بے یدن ہونا چاہیے، یعنی ہمیں آپ کو کھجور خریدنا ہے ایک دوسرے سے تو چاہے اچھی قسم کی ہے یا بری قسم کی ہے، دونوں کو کیا ہونا چاہیے؟ برابر سرابر ہونا چاہیے، کم زیادہ نہیں۔ دینار دینار کے بدلے، درہم درہم کے بدلے، روپیہ روپے کے بدلے، ریال ریال کے بدلے۔ یہ نہیں کہ پرانا روپیہ ہے تو 1000 دے کر کے نیا روپیہ کتنا لے لیا جائے؟ 800 لے لیا جائے، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ڈالر پرانا ہو گیا ہے، پھٹنے کے قریب ہو گیا ہے، تو نئی نوٹ کے لیے اسے 900 کا ڈالر دے کر کے 1000 ڈالر لے لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ نیا ہے یا پرانا ہے، 1000 کو 1000 ہی کے بدلے لینا اور دینا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی شریعت کے طور پر جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو، حتیٰ کہ جو اور گیہوں ہے وہ بھی ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ 1 کلو جو آدھا کلو گیہوں کے بدلے اگر لینا ہے تو یہ نہیں کہ آپ اچھا مجھے آدھا کلو گیہوں دے دو، میں اپنے گھر سے جا کر کے جو کیا 1 کلو یا کل آپ کو 1 کلو دے دوں گا، نہیں، لاؤ، عام ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اس میں ہمارے یہاں بڑی غلطی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ایک دکان کے اوپر گیا، ایک دکان پر گیا چھٹا لینے کے لیے، آپ 1000 کا چھٹا لے رہے ہیں
اور اس کے پاس چھٹا بھی کتنا ہے؟ 900 ہے، 1000 نہیں ہے، تو آپ اسے 1000 دے اور 900 لے کر کے چلے آئیں کہ 100 مجھے بعد میں دے دینا، شریعت اس کو جائز نہیں کہتی، یہ سود میں شمار کرتی ہے اس کو، جبکہ اس کے اندر لوگ توجہ نہیں دیتے، یہ ایسے بہت سے لوگ کر جاتے ہیں، شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے، نہیں، 1000 کے بدلے یدم بے یدین ایک دوسرے کے بالکل عدل بدل ہونا چاہیے، آگے اور پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، اور شریعت کے اندر یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو علی کل حال ربا کی جو بھی صورت ہے، چاہے ربا ادھار سود ہے یا بدلے کا سود ہے، دونوں چیزیں اسلام کے اندر حرام اور گناہ کبیرہ میں داخل ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، خاص طور پر کبائر، اور ان میں اکبر الکبائر جو ہیں ان سے حتی الامکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔